اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو عین ممکن ہے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی حقیقی بیٹے کی ایسی پرورش نہیں کی کہ اس بیٹے کی پرورش کی ہوتی، وہ بیٹا ان کے سامنے پروان چڑھتا، وہ بیٹا ان کے سامنے بڑا ہوتا، اس کی مشکلات کو دیکھتے، اس کی تربیت کرتے، اور بیٹوں کی مشکلات کے دوران ان کی مدد کرنا اور بیٹے کو بڑا کرنا، اس کی پرورش کرنا۔ چونکہ ظاہری طور پر اپنے حقیقی بیٹے کی ایسی پرورش نہیں کی کہ بیٹا بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر ایک مرد اور بڑی عمر کا بیٹا وہ اس عمر تک پہنچ جائے، تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اپنے بیٹوں میں سے کوئی ایسا بیٹا نہیں جسے مرد کہا جا سکے، تو عین ممکن ہے شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر باپ والی شفقت سے محروم ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ شفقت، وہ رحمت، وہ مہربانی نہ ہو جو ایک باپ کے دل میں اپنے حقیقی بیٹے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس نعمت سے العیاذ باللہ محروم ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا چونکہ حضور کے اپنا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جس کی حضور نے یوں پرورش کی، جب باپ بیٹے کی پرورش کرتا ہے اسے پتا ہے کہ کتنی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں۔ میں نے کل بھی لیکچر میں، تربیتی لیکچر میں کہا تھا نا کہ بچے اپنے والدین کو وقت نہیں دیتے، بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں جب بیٹا اپنے والدین کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتا ہے۔ میں نے وہ اگزامپل دیا تھا اس لڑکے کا جس نے کہا کہ پہلے مصیبتیں گھر میں آتی تھی، ایکسیڈنٹ ہوتا تھا، میری کار رائٹ آف ہو جاتی تھی، ایسا بھی ہوا ہے لیکن میں بچ جاتا تھا، لوگ حیران تھے کیسے بچ جاتا تھا۔ پولیس میرے گھر میں آئی حملہ کرنے، مجھے گرفتار کرنے کے لیے، لیکن گھر میں آ کر فوراً اچانک پولیس اسٹیشن سے فون آیا، پولیس والے واپس چلے گئے۔ کہا ایک مرتبہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا گینگسٹر سمجھتا تھا اور بہت بڑے گینگسٹرز میرے دشمن میرے گھر میں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے، مجھے مارنے کے لیے آئے، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ وہ مصیبت بھی ٹل گئی۔ بار بار کہا میرا ایک کانٹریکٹ تھا کسی بینک کے ساتھ اور میں بینک رپسی کا شکار ہونے والا تھا، بالکل فٹ پاتھ پر آنے والا تھا، لیکن اچانک کوئی ایسی بات ہوئی کہ مجھے پھر چھٹکارا مل گیا، نجات مل گئی۔ لیکن پہلے مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، اب کیا ہے مصیبت آتی ہے ٹلنے کا نام نہیں لیتی، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ بتا یہ کب کے واقعات ہیں، اس نے مجھے وقت بتایا، تو مجھے پتا چلا کہ جب تک اس کا باپ زندہ تھا نا گھر میں، اس وقت جو مصیبت آتی تھی ٹل جاتی تھی۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے، وہ بابا جو تمہارے کمرے میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، وہ جو اکثر باتیں ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور تم کہتے ہو یہ پاگل ہے، تم کہتے ہو میں بڑا سمجھدار ہوں، بڑا عقل مند ہوں، میں نے زمانہ دیکھا ہے، معاشرہ دیکھا ہے، دنیا دیکھی ہے، مجھے پتا ہے کہ زندگی میں کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ تو بابا بوڑھے عمر میں جا کے بزرگ لوگ تو باتیں ریپیٹ ہی کرتے رہتے ہیں نا، جو بات پہلے کی پھر ریپیٹ کی، ارے یہ تو 10 سال سے یہی باتیں کر رہا ہے، میری فلاں میٹنگ ہے، فلاں کمٹمنٹ ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اس کی باتیں کیوں سنوں، اس کے ساتھ وقت ضائع کیوں کروں۔ کبھی ہم اپنے والدین کی توہین کرتے ہیں، کبھی ان کی تحقیر کرتے ہیں، کبھی ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کی تذلیل بھی کرتے ہیں الیاذ باللہ، رشتہ داروں کے سامنے، فیملی ممبرز کے سامنے، یا بہت زیادہ ہو تو ہم اگنور تو ہر بچہ آج کل اپنے والدین کو کرتا ہے۔ لیکن اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا پہلے مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، اب ٹلتی نہیں ہے، جب بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے اور مجھ پر حملہ ہوتا ہے تو میں اس حملے کا شکار ہوتا ہوں، مجھے تو دشمن برباد کر رہے ہیں، آج مصیبتیں ٹلتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ بوڑھا مر گیا ہے، وہ بوڑھی مر گئی ہے، وہ باپ جو گھر میں انتظار کرتا تھا میرا بیٹا چند لمحات مجھے دے، میری باتیں سنے، وہ بار بار تجھے کہتا تھا، تو اس کی موجودگی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا تھا، بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتا تھا۔ میرے دوستو یہی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسے بلاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں بلایا گیا، حضور نے پوچھا تیرا باپ کہتا ہے کہ بیٹا چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا دیتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ باپ میری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ گویا کہ یہ بوڑھا، اسے پتہ نہیں کہ میری چیزوں کی قیمت کیا ہے، ان کو خراب کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ ایک باپ، ایک ماں 10 بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں، ماں باپ 10 بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں، لیکن 10 بچے ایک باپ کی پرورش نہیں کر پاتے، اس کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتے۔ ایک بیٹا کہتا ہے باپ تو لے جا، دوسرا کہتا ہے ماں تو لے جا، میں نہیں سنبھال سکتا۔ اس وقت اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟
बाप को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए, उन्हें सिर्फ क्वालिटी टाइम चाहिए। वो चाहते हैं वो अगर बातें रिपीट भी कर रहे हो ना तो उनकी बातों को सुनो। खुदा की कसम मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े मुकदमों से तुम बच जाओगे, बड़े बड़े दुश्मनों की गालियों से तुम बच जाओगे, बड़े बड़े जजेस के ऐसे फैसले जो तुम्हें ताहयात पाबंद सलासिल कर सकते हैं, तुम्हें ताहयात जेल में डाल सकते हैं, और जो तुम्हारे दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली बातें हैं उन सब से तुम बच सकते हो। फकत एक काम कर लो, हर रोज कम से कम तहरीक कंजुल हुदा के मनहज के मुताबिक 15 मिनट अपने माँ बाप के साथ बैठ के सिर्फ ये कहा करो कि अपने बचपन की कहानियां सुनो। जब YouTube नहीं था तो आप लोग क्या किया करते थे, जब Facebook नहीं था तो है मेरे दादा आप क्या किया करते थे, है मेरे वालिद आप अपना बचपन कैसे गुजारते थे। माँ बाप की फकत यही तमन्ना होती है, फकत यही आरजू होती है कि कोई हमारी बात सुने, वो अपने बचपन के वाकयात सुनाना चाहते। और आज की इस महफिल में कम से कम हम ये तो इरादा करें ना, आज से कबल माजी में अगर अपने वालिदैन की तौहीन की, अगर अपने वालिदैन पर जुल्म किया, वालिदैन मुंतजिर रहे और तुम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, फुटबॉल खेलने के लिए चले गए, सैरो सियाहत के लिए चले गए, आउटिंग के लिए चले गए, और बाप मुंतजिर है, इंतजार कर रहा है कि बेटा घर आएगा, बाप से मुलाकात करेगा, लेकिन बाप को बेटे को बाप की परवाह ही नहीं है। वो घर में आता है, अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारता है, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारता है। अच्छा, बच्चों की जिद हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जब वो बात को बार बार रिपीट करते हैं ना, एक एक बात को 10-10 मरतबा रिपीट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं, क्योंकि बच्चों की बातें हमें क्यूट लगती हैं कि मेरा बच्चा कितना नन्हा सा बच्चा क्यूट है। किस तरह वो क्यूटनेस हमें बूढ़ों में क्यों नहीं नजर आती? बूढ़ों की बातों में भी तो वही क्यूटनेस है ना। बूढ़े भी बच्चों की तरह होते हैं, जिस तरह बच्चे जिद्दी होते हैं इसी तरह बूढ़े भी जिद्दी होते हैं, लेकिन वो इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि हम कहते हैं ये बाप तो अब कब्र में जा रहा है ना, ये बेटा अगर मैंने इसको क्वालिटी टाइम ना दिया तो ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा, ये मेरा बेटा मुझसे नफरत करना शुरू कर देगा। यही बात है ना, इसी वजह से हम बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की जिद्दें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बाप की जिद बर्दाश्त नहीं करते, बूढ़ी माँ की जिद बर्दाश्त नहीं करते, हम नफरत करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं इन्होंने तो अब कब्र में ही जाना है ना। उसी माँ बाप को उठा के ओल्ड पीपल्स होम में तुम फेंक आते हो और तुम कहते हो मुसीबत टल गई। नादानो, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे घर में तुम्हारा एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड मौजूद था, तुमने बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगाए, तुमने बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स रखे कि तो चोर आए और चोरी न कर पाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए। तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा सबसे बड़ा बॉडीगार्ड, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर तुम्हारे घर में मौजूद था, तुम्हारे बाप की सूरत में, वो जिसकी वजह से मुसीबतें टलती थी, तुमने उसी को मुसीबत समझ के ओल्ड पीपल्स होम में जाके फेंक दिया। तुम जानते ही नहीं कितनी बड़ी नेमत तुम्हारे घर में मौजूद है। मैं इसीलिए कहता हूं, तुम्हें ये तो तौफीक मिल गई कि अपने पीर के हाथ चूम लिए, अपने मुर्शिद के हाथ चूम लिए, अपने उस्ताद के हाथ चूम लिए, लेकिन कभी बाप का हाथ भी चूमा है, कभी माँ का हाथ भी चूमा है? अगर नहीं चूमा तो तौबा करो, तुम्हारा पीर तो तुम्हें आज मिला है ना, लेकिन बाप ने बचपन से तुम्हारी परवरिश की, कितने कितने जमाने के गिले शिकवे और जमाने की मुसीबतों को फेस किया, फकत तुम्हारी खातिर, तुम्हारी परवरिश की खातिर। तुम्हारा पीर तो जाने तुम्हें जानता भी है या नहीं, तुम्हें पहचानता भी है या नहीं, हकीकी मुर्शिद है भी या नहीं, मुर्शिद होने की तकाजे पूरे करता भी है या नहीं, लेकिन तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। करो मोहब्बत अपने मुर्शिद से, करो मोहब्बत अपने मुर्शिद से, करते रहो इजहार, लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत हो हुजूर की खातिर, मोहब्बत हो आखिरत की खातिर। लेकिन अगर हुजूर की मोहब्बत की खातिर अपने मुर्शिद से मोहब्बत करते हो तो उसी हुजूर का हुक्म है, उसी आका का हुक्म है कि अपने बाप से भी मोहब्बत करो। जो अपने मुर्शिद का हाथ चूमता है कम से कम अपने बाप के हाथ चूमने की आदत बना ले। कभी हिचकिचाहट महसूस न करो, कभी ये ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे चचा क्या कहेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे। आज की इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में एक सबक ये भी अपने साथ लेके जाओ, आज घर जाओगे तो माँ बाप के हाथ चूमोगे, और अगर माँ बाप पर जुल्म किया तो उनसे माफी मांगोगे, और इरादा कर लो हर रोज कम से कम 15 मिनट क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स को देंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि हुजूर उस मरहले से अपैरेंटली नहीं गुजरे कि बच्चों की परवरिश करें और बच्चों की अपने हकीकी बेटे की परवरिश करके उसको उस मकाम पर पहुंचाएं, तो किसी के दिल में यह ख्याल आ सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन वाली शफकत नहीं रखते, वालिदैन वाली मोहब्बत नहीं रखते। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे तो एक बेटा होगा, 2 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे, 10 बेटे होंगे। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तुम कहते हो हुजूर का मर्द कोई बेटा नहीं है, कोई ऐसा बेटा नहीं है जो बच्चा था फिर मर्द बना, तो हुजूर
حضور کا دل بیٹوں کی محبت اور بیٹوں سے شفقت سے محروم ہے. ارے تمہارے کتنے بیٹے ہوں گے؟ ایک بیٹا، 2 بیٹے، 10 بیٹے، تمہارے دل میں کتنا پیار ہوگا؟ میرے محبوب کی امت تو لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں اور سکھوں کی تعداد میں ہوگی، اور میرا محبوب اپنے ہر امتی سے تمہارے ہر باپ کے ہر بیٹے سے پیار سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیا تم نے زید بن حارثہ کو نہیں دیکھا؟ ایک امتی سے کتنا پیار کیا. اس ایک امتی نے اپنے باپ سے جدائی قبول کر لی. کس کی خاطر؟ حضور کی خاطر. پتہ چلا حضور اپنے ہر امتی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے والدین کا پیار اپنی اولادوں سے جمع کر کے ترازو کے ایک پلے پر رکھو، اور حضور کا پیار اپنے وہ ایک امتی کے ساتھ جمع کر کے ترازو کے دوسرے پلے پر رکھو. میرے آقا کا اپنے ایک امتی سے پیار تمام والدین کے پیار سے زیادہ بڑھ جائے گا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہاں ذہن میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ حضور کے بیٹے تو بہت ہیں، مانوی اولاد، روحانی بیٹے تو بہت ہیں، لیکن باقی انبیاء اور رسل ان کے بھی تو بہت بیٹے ہیں، ان کی بھی تو بہت امتیں ہیں، بڑی امت ہے، ہر نبی کی امت ہے. تو ذہن میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ حضور اپنے امت سے پیار کرتے ہیں، لیکن کیا حضور کا پیار اپنی امت سے ویسے ہی ہے جیسے باقی انبیاء اور رسول اپنی امتوں سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ویسا ہی پیار ہے حضور کے دل میں؟ کیونکہ باقی انبیاء اور رسول بھی ہیں نا، ان کے بھی بیٹے ہیں، ان کی بھی روحانی اولاد ہے، ان کی بھی امت ہے. تو کیا حضور کو اپنی امت سے اتنا ہی پیار ہے جتنا باقی رسولوں کو اپنی امتوں سے تھا؟ اب فرمایا وہ رسول ہیں لیکن وہ خاتم نہیں ہیں. وہ رسول ہیں مفتی صاحب، وہ خاتم نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ رسول ہیں لیکن وہ بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، وہ رسول ہیں لیکن آخری نہیں ہیں، آخری نہیں ہیں. اب آخری میں نے کہا تھا نا کہ التنسیس لا يدل على تخصیص، یہ نکات خاتم النبیین کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور رسول ہیں، حضور کو اپنی امت سے پیار ہے، لیکن حضور اور باقی انبیاء اور رسول میں فرق کیا ہے؟ کیا انہیں پیار نہیں تھا؟ انہیں بھی تو پیار تھا نا. تو کہا اس شک میں مبتلا نہ ہونا کہ حضور کو پیار ہے اور حضور کا پیار باقی انبیاء اور رسول کے پیار کی طرح ہے. کیوں؟ وہ رسول تو ہیں، وہ نبی تو ہیں، لیکن وہ خاتم نہیں ہیں، وہ آخری نہیں ہیں. دیکھیے اگر کسی کا باپ دنیا سے جا رہا ہو نا، مر رہا ہو، فوت ہو رہا ہو، بستر مرگ پر ہو، اور اس کے بھائی بھی زندہ ہوں، اس کی بہنیں بھی زندہ ہوں، یعنی اس کے بیٹے کے چچا بھی ہوں، تایا بھی ہوں، پھوپھی بھی ہو، باقی رشتے دار بھی ہوں، تو وہ باپ اپنے اس بیٹے سے پیار تو کرے گا، اس کے لیے شفقت تو ہوگی، محبت تو ہوگی، پیار تو ہوگا، لیکن یہ تسلی بھی ہوگی، یہ اطمینان بھی ہوگا تو میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد اور بھی تو ہیں نا اس کے رکھوالے، اس کی پرورش کرنے والے اور تو ہیں نا، اور بھی محبت کرنے والے ہیں، اس کی پرورش کرنے والے اور بھی ہیں، اسے اس بات کا علم تو ہوگا نا. لیکن وہ باپ جو اکیلا ہو، جو جانتا ہوں میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں چلا گیا تو میرے بعد اس کا کوئی نہیں ہے، اس باپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ کہا تم کہتے ہو ولیکن رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ حضور کو محبت ہے جس طرح ایک باپ کو اپنے بیٹوں سے محبت ہے، لیکن ماضی کے رسول، ماضی کے انبیاء بھی، ان کی بھی تو امتیں ہیں نا. لیکن کہا ان کا پیار اور حضور کا پیار ایک جیسا نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے ہم چلے گئے تو اور آ جائیں گے، ہم چلے گئے تو اور نبی آ جائیں گے اور رسول آ جائیں گے، لیکن میرا محبوب اتنا پیار کرتا ہے، یہ جانتا ہے میں آخری ہوں، اب میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، اب میں ہی محبت کروں گا. اب وہ بعد میں آنے والے حضور کے ظاہری زمانے کے بعد میں اگر حیدرآباد میں بھی حضور کو پکاریں گے تو حضور مدد کریں گے، کیونکہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے. اور قیامت تک حضور کی محبت ایسی ہے کہ آپ یہ موازنہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اور یہ ختام المحبہ، یہ حضور آخری ہے نا، تو یہ ختام النبوہ ہی نہیں ہے، یہ ختام المحبہ بھی ہے. حضور آخری نبی ہیں، فقط نبوت میں آخری نہیں ہے، وہ محبت میں بھی آخری ہے. یعنی ان کے بعد، یعنی ان کی محبت اس انتہا تک پہنچ چکی ہے، ایسی پیک تک پہنچ چکی ہے، ایسے عروج اور ایسے کمال تک پہنچ چکی ہے، گویا کہ محبت میں بھی آقا نے اینڈ کر دی ہے.
محبت میں بھی، یعنی محبت فائنالٹی کے ایسے مقام پر پہنچی ہے گویا کہ ان کے بعد اب اینڈ ہے، بس ہے، اور کوئی اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا. وہ آنے میں بھی آخری نبی اور محبت میں بھی آخری، پیار میں بھی آخری. اب ان سے زیادہ کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا، کوئی نبی پیار نہیں کر سکتا، کوئی رسول پیار نہیں کر سکتا اس قدر. اور صرف نبوت میں آخری نہیں، محبت میں بھی آخری، شفقت میں بھی آخری، رحمت میں بھی آخری، مدد میں بھی آخری، تصرفات میں بھی آخری، اختیارات میں بھی آخری، مقامات میں بھی آخری، اور ختام الحسن بھی، حسن میں بھی آخری. ان سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہو سکتا. اسی لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی اور معجزہ نہ ہوتا، اور کوئی معجزہ نہ ہوتا، فقط حضور کا حسن ہی حضور کی نبوت کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. جو حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا، حضور دیکھیے ماضی کے انبیاء ان کے ختم نبوت، مہر نبوت، شامت النبوہ ان کے ہاتھوں پر ہوتا تھا. جو بندہ ملاقات کرتا، ہاتھ پر ختم نبوت، مہر نبوت دیکھ لیتا، وہ مان لیتا کہ یہ نبی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ہاتھ پر نہیں ہے، کہاں ہے؟ پشت پر ہے. کیوں؟ اس کی ایک حکمت امام کستلانی نے بیان کی، اور بھی بہت حکمتیں ہیں، بہت ریزنز ہیں. ایک یہ ہے، کہا کہ میرا حبیب اتنا خوبصورت ہے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں، جو چہرہ دیکھ لے گا مان لے گا یہ اللہ کا نبی ہے. یعنی حضور کا حسن ہی حضور کے، یعنی حسن میں بھی آخری ہیں، محبت میں بھی آخری ہیں، حسن میں بھی آخری ہیں. عبداللہ بن سلام یہودی تھے نا، انہوں نے کہا فلما تبینت وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب. کہا جو ہی میں نے حضور کے چہرے کو دیکھ لیا نا، چہرے کا حسن دیکھ لیا، میں نے مان لیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا نبی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے ایک مرتبہ سیر کا ارادہ کیا، مسجد نبوی شریف سے، مدینہ شریف سے باہر گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ، ایک قافلہ ہے اس نے پڑاؤ کیا ہوا ہے اور اونٹ چلا رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ گیا. کیسا خوش قسمت ہے وہ اونٹ جو حضور کو پسند آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ تو حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے حسن کو دیکھ رہے ہیں. اب پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن فوراً انہوں نے کہا ہاں خرید لو، بیچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سیر کے لیے آیا ہوں، خریدنے کے لیے نہیں آیا، لیکن میرے پاس لہٰذا رقم نہیں ہے تو میں یہ اونٹ لے جاتا ہوں اور رقم میں بعد میں بیچ دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. اب عرب کا سرخ اونٹ، اس کی قیمت بہت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ خرید کر ادھار لے کر چلے جاتے ہیں. اب وہاں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بندہ آتا ہے اور اونٹ لے کر چلا جاتا ہے، تو کیا انہوں نے اس کا نام بھی پوچھا ہے، اس کا ایڈریس بھی پوچھا ہے؟ تو جس نے اونٹ دیا اس سے کہا گیا کہ تو نے اونٹ دیا، کس کو دیا؟ اس کا نام پوچھا ہے؟ اس نے کہا نام نہیں پوچھا. اس نے کہا اس کا ایڈریس پوچھا ہے؟ کہا ایڈریس نہیں پوچھا. کہا اتنا مہنگا اونٹ ویسے ہی دے دیا، کوئی چیز گروی رکھی ہے؟ کہا گروی نہیں رکھی. یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں اس روایت کا. کہا اتنا مہنگا اونٹ، کوئی ضامن ہے، کوئی ضمانت دینے والا ہے؟ کہا ضمانت دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. کہا اتنا مہنگا اونٹ اپنا دے دیا اور تو نے نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا. اس نے کہا نام کیسے پوچھتا، ایڈریس کیسے پوچھتا، میں تو اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. جب وہ مسکراتا تھا نا تو اس کے چہرے کا نور سامنے والے پہاڑوں پر دیکھتا تھا، سامنے والے پہاڑوں پر نظر آتا تھا. میں تو اس کے حسن میں کھو گیا تھا. اس نے کہا ارے لیکن نام تو پوچھتا، ایڈریس تو پوچھتا، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا. ایک شخص نے کہا ایڈریس تو تب پوچھتا کہ جب مجھے ہوش رہتا. ارے جب وہ مسکراتا تھا نا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ ایسی حسین تھی کہ میں اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا تھا. نام پتہ پوچھنے کا مجھے وقت ہی نہیں ملا، احساس ہی نہیں ہوا، وہ اونٹ لے کے چلا گیا. ایک شخص کہتا ہے تم کہتے ہو میں ایڈریس پوچھتا، نام پوچھتا، پتہ پوچھتا، میں تو اس کی زلفوں میں کھو گیا تھا.
میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم دیکھ رہا تھا، میں تو اس کی زلفوں کے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے لیکن پتہ تو پوچھ لیتے، ارے نادان کوئی چیز گروی تو رکھوا لیتے، کوئی ضامن تو ہوتا، کوئی ضمانت تو دیتا۔ ایک شخص نے کہا کہ تمہارا اونٹ گویا کہ چوری ہو گیا ہے۔ جب جملوں میں کچھ توہین آمیز کلمات کا استعمال کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ گویا کہ کوئی آیا اور وہ آنے والا اونٹ لے کے چلا گیا، اب رقم نہیں ملے گی، تو اس خیمہ، وہ خیمہ جس میں انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور وہ لوگ جو اونٹوں کو چرا رہے تھے، اس خیمے میں سے ایک عورت نے جب یہ سنا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے، اس نے کہا خبردار کوئی اس کو چور نہ کہے، خبردار کوئی اس کو چور نہ کہے۔ انا دامنۃ لثمن جملکم، کہا کہ وہ جس نے کہا ہے نا، وہ جو تمہارا اونٹ لے کر گیا ہے، اگر اس نے رقم نہیں دی تو میں ضمانت دیتی ہوں، میں اس کی رقم خود ادا کر دوں گی۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کم از کم کوئی تو ہے جو اس کو جانتا ہے، کم از کم کوئی تو ہے جو اس کو پہچانتا ہے، تو جانتی ہے اس لیے ضمانت دے رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، وہ کون ہے؟ اس نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، وہ کون ہے؟ اس نے کہا اگر جانتی نہیں ہے تو پھر گواہی کیسے دیتی ہے، ضمانت کیسے دیتی ہے؟ تو جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، اور پھر کہتی ہے اگر اس نے رقم نہ دی تو میں رقم ادا کر دوں گی۔ ارے تو کیسے اس کی طرف سے بول رہی ہے، اس کی جانب سے ضمانت دے رہی ہے؟ اس نے کہا ضمانت اس لیے دے رہی ہوں، ماجرا یہ ہے کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا، تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ لیا تھا، جو اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا ختام المحبہ بھی ہے، ختام الحسن بھی ہے۔ جو ان کا حسن دیکھ لینا، وہ کہتا ہے کہ یہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور خوبصورتی ہے پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اتنے خوبصورت ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ابھی ان کی باتیں ہی ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کچھ کھجوریں لاتے ہیں، کچھ رقم لاتے ہیں اور کہتے ہیں کن سے حضور نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا ہم سے خریدا۔ تو انہوں نے کہا کہ آؤ یہ رقم لے لو، اب وہ رقم دے رہے ہیں، کھجوریں دے رہے ہیں، ضیافت کے لیے بھی کچھ چیزیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب نہ دو، اب رقم کی بات نہ کرو، اب ضیافت کی بات نہ کرو، اب بتاؤ ہمیں وہ تھا کون، وہ جو آیا آ کے چلا گیا؟ ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس کے حسن میں کھو گئے ہیں۔ ایک ماہ عدن نورانی بدن دیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، میرا پھونک گیا سب تن من دھن۔ وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، مرا پھونک گیا سب تن من دھن۔ ارے ہم تو اس کے دیوانے ہو گئے ہیں، ہم تو اس کی زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں، ہم تو اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ایسی حسین زلفوں والا، وہ ایسے حسین نینوں والا، وہ ایسے حسین لبوں والا، وہ ایسے حسین گالوں والا، وہ خوبصورت شخص کون ہے؟ کہاں وہ دیکھتے نہیں؟ وہ کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں، وہی تو مدینہ ہے، وہی تو محمد عربی ہے جس کی عظمتوں کے ترانے دنیا ناپ رہی ہے۔ وہ جاتے ہیں، پورا قافلہ حسن مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جس نے ان کے حسن کو دیکھ لیا، اس نے مان لیا۔ ختم نبوت، مہر نبوت پیٹھ کے پیچھے اس لیے بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے، معبد نے بھی تو دیکھا تھا نا، معبد نے بھی حسن مصطفیٰ دیکھا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر جا رہے ہیں، اور دو روایتیں ہیں، جو جس روایت کو میں ترجیح دیتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ خیمے کے باہر ایک بڑی باوقار عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر اس سے فرماتے ہیں کہ اگر کچھ گوشت یا دودھ ہے تم بیچتی ہو تو رقم لے لو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کہا کہ ہمیں کچھ کھانا کھلاؤ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، ہم تو مہمانوں کی خدمت کیا کرتے ہیں، لیکن قحط سالی کا دور ہے، شدید قحط پڑ چکا ہے، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری تو خواہش ہوتی ہے کوئی آئے ہم اس کو کھانا کھلائیں، اس کی خدمت کریں۔
لیکن اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک لاغر کمزور بکری پر پڑتی ہے. حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو اس کا دودھ دھو لوں. اس نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ابو معبد, یہ عورت ام معبد اس کا نام تھا, اس نے کہا ابو معبد میرا خامند باقی بکریوں کو چرانے کے لیے لے گیا ہے, لیکن یہ اتنی کمزور ہے یہ تو خیمے سے باہر بھی نہیں جا سکتی, اس میں کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم مجھے اجازت دو. اس نے کہا ٹھیک ہے تم اپنا شوق پورا کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر اس بکری کو پیش کرتے ہیں. حضور اس بکری کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بکری کی پشت پر ہاتھ رکھا تو حضور نے ایک دعا پڑھی, اللہم بارک لہا فی شاتہا, ہے اللہ اس ام معبد کی اس بکری میں برکت پیدا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے. ابھی اس دن بھی ایک ساتھی یہاں کا غالباً کہہ رہا تھا کہ تم شعر پڑھتے ہو ہم یاد رکھتے ہیں, تو میں وہ شعر پڑھا کرتا ہوں, تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اثر ہے. میرے آقا نے برکت کی دعا کی. اب اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹانگوں کو قریب رکھا, ٹانگوں کو ملایا اور اس کے تھنوں پر اپنا ہاتھ رکھا, اور میرے آقا نے جو ہی دعا پڑھی تو اس دعا کی برکت سے اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا اور اس کی ٹانگیں کھل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی برتن لایا گیا, ایک بڑا برتن. ایک روایت میں خیمے کے سارے برتن رکھ دیے گئے, ایک روایت میں ہے کہ بڑا برتن رکھا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دونا شروع کیا, وہ برتن دودھ سے بھر گیا. وہ بکری جس میں دودھ نہیں تھا حضور کے ہاتھوں کی برکت سے اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا اور ایسی توانا ہو گئی, ایسی مضبوط ہو گئی کہ ایک روایت میں 17 ایئرز اور ایک روایت میں 21 سال تک وہ بکری زندہ رہی. 6-7 سال بکری کی عمر ہوتی ہے. 7 سال تک بکری کو ذبح نہ کیا جائے تو مر جاتے. عام الرمادہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی اس بکری کی زیارت کی ہے. پتہ چلا وہ بکری جسے آقا کے ہاتھ لگ جائیں, صحابہ اس بکری کی زیارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے, جہاں کرتے تھے. تم کہتے ہو ہم مدینہ جاتے ہیں سفر کے لیے, کہتے ہو گناہ کرتے ہو, شرک کرتے ہو, بدعت کرتے ہو. ارے میرے آقا کے ہاتھ جس بکری کو لگ جائیں صحابہ اس بکری کی زیارت پر بھی ناز کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس بکری کو دیکھا ہے, ہم نے اس بکری کو دیکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی. اب برتن بھر گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دودھ پلایا. آخر میں خود حضور نے دودھ پیا اور پھر دعا پڑھی. حضور نے فرمایا دودھ پیتے ہو ساقی القومی آخرہم, کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے, قوم کو پلانے والا. اب دیکھیں, اب ام معبد اس منظر کو دیکھ رہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری روایت میں ہے کہ خیمے کے سارے برتن بھر دیے گئے, حضور کی ہمراہیوں کو بھی دودھ پلایا گیا, اور خیمے میں اس کا بچہ بھی تھا, چند اور لوگ بھی تھے, ان کو بھی دودھ پلایا گیا. اب خیمے میں جتنے بھی برتن تھے وہ برتن دودھ سے بھر گئے. ام معبد حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے, حیران ہے. وہ بھی حضور کا پتہ نہیں پوچھتی, وہ بھی حضور کا نام نہیں پوچھتی. انسان کو اپنا پتہ رہے تو پوچھے نا, انسان کو اپنی یاد رہے تو پوچھے نا, ہوش رہے تو پوچھے نا. حسن مصطفیٰ ایسا ہے. اب ام معبد حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے, اس کا ننھا بچہ بھی اس کے ساتھ ہے. تھوڑی دیر کے بعد ابو معبد گھر میں آتے ہیں. ام معبد کا خاوند ابو معبد گھر میں آتا ہے. گھر میں آتا ہے, دیکھتا ہے گھر کی حالت ہی بدلی ہوئی ہے, انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے, نور کی برسات ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مدینے میں آئے تھے. آج بھی جاؤ تو مدینہ منورہ میں آقا کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. وہاں ام معبد کے خیمے میں چند لمحے گزارے تو ابو معبد کو خوشبو کیوں نہ آئی ہوگی. اسی لیے ابو معبد نے کہا میرے خیمے کا رنگ ہی بدل گیا ہے, نور کی برسات ہو رہی ہے. خیمے کا رنگ کیسے بدلا؟ یہاں تو برکات نازل ہو رہی ہیں, اتنی برکات ہے. ام معبد کون آیا تھا, کیا ہوا تھا, کیا واقعہ ہو گیا؟ ام معبد نے کہا کیا بتاؤں, ایک آنے والا آیا تھا. کہا وہ کون تھا, اس کا نام کیا تھا؟ اب ام معبد کو نام تو آتا نہیں تھا, نام پوچھا نہیں تھا, ایڈریس پوچھا نہیں تھا. تو ام معبد کے ذہن میں یہ خیال گزرا یہ آنے والا آیا, اس کے آنے سے برکت آئی, اس کے آنے سے بہار آئی, اس کے گھر اس آنے سے میرے خیمے کی رونق دوبالا ہو گئی, میرے خیمے کی رونق بڑھ گئی. اور اس نے برکتوں کی دعا دی, لگتا بھی برکت والا تھا. بکری کو ہاتھ لگایا, بکری میں برکت پیدا ہو گئی, اور پھر دعا یہ دی کہ ہے اللہ ام معبد کی بکری میں برکت پیدا فرما دے. یہ برکتوں والا آیا تھا, اس کا نام مبارک ہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کہا اس کا نام مبارک ہی ہونا چاہیے. کہا مبارک آیا تھا. اب ام معبد نے اپنی طرف سے حضور کا نام رکھ لیا, اپنی طرف سے آقا کا نام رکھ لیا, اور نام کیا رکھا؟ مبارک. کہا مبارک آیا تھا. کون آیا تھا؟ مبارک آیا تھا. ابو معبد نے کہا مبارک کیسا تھا, یہ تو بتاؤ مبارک لگتا کیسا تھا؟ وہ مبارک کیسا تھا جس کے آنے سے میرے خیمے میں بہار آ گئی, وہ کیسا تھا؟
اب معبد نے جو جواب دیا ہے نا، یہ عشق والوں کے لیے، خدا کی قسم دنیا کے بڑے بڑے ادیب، دنیا کے بڑے بڑے فصحاء اور بڑے بڑے ادب کے ماہرین اور بڑے بڑے لکھنے والے، بڑے بڑے شعراء حیران رہ جاتے ہیں۔ اورینٹلسٹ، غیر مسلم عرب، غیر مسلم ایسے جنہوں نے مستشرقین جنہوں نے عربی پڑھی، وہ بھی حیران ہے۔ وہ کہتے ہیں عرب کی اس خاتون کی زبان میں اتنی تاثیر کیسے پیدا ہو گئی، اس نے جو حسن مصطفیٰ کی ایسی دلاویز تصویر کھینچی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے اس نے حسن مصطفیٰ کو کیسے بیان کیا۔ میں کہتا ہوں یہ تاثیر ملی ہے تو حسن مصطفیٰ دیکھنے کی برکت سے ملی ہے۔ اس عورت نے حسن مصطفیٰ دیکھا، اللہ جل وعلا نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر دی۔ ابو معبد کہتا ہے یہ تو بتاؤ وہ مبارک لگتا کیسا تھا، وہ مبارک کیسا تھا۔ اب معبد نے کیا کہا، اگر آپ اپنے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، اور اگر آپ سچے عاشق ہیں، حضور سے محبت رکھتے ہیں تو آپ مچل جائیں گے۔ معبد نے حسن مصطفیٰ کو بیان کیسے کیا، فقالت رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ حسن الخلق ملیح الوجہ، اس نے کہا کہ میں نے ایک انتہائی خوبرو مرد کو دیکھا، ایک انتہائی خوبصورت مرد کو دیکھا جس کا حسن بہت نمایاں تھا، جو بہت حسین تھا، اور اس کے جسم کی ساخت بہت خوبصورت تھی، ملیح الوجہ تھا، قسیم وسیم، وہ قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا، قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا۔ اب قسیم کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ خوبصورت ہو۔ دیکھیں کبھی کبھی کسی کی آنکھیں خوبصورت ہوں تو آپ کہتے ہیں فلاں بہت خوبصورت ہے، بھائی اس کی خوبصورتی کی دلیل کیا ہے؟ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، مطلب آنکھیں بہت خوبصورت ہیں لیکن لب اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، گال اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، ہاتھ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، کان اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن قسیم اسے نہیں کہتے۔ قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا ہر عضو مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ بہت خوبصورت ہو، علیحدہ علیحدہ خوبصورت ہو اور خوبصورتی کی انتہا تک پہنچا ہو۔ ختام الحسن، خاتم النبیین بھی ہے، آخری نبی بھی ہے اور حسن میں آخری ہیں، اور یہ نہیں کہ مجموعی طور پر ہی ہر عضو اتنا خوبصورت ہے کہ ہر عضو نے خوبصورتی میں انتہا کر دی ہے، ایسے خوبصورت ہے۔ تو کہا میرا مبارک جاننا چاہتے ہیں کیسا ہے؟ کہا کیسا ہے؟ کہا قسیم ہے، قسیم ہے۔ قسیم کا معنی یہ کہ اس کی آنکھیں علیحدہ خوبصورت ہیں، اس کی ناک علیحدہ خوبصورت ہے، گال علیحدہ خوبصورت ہیں، اور جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ خوبصورتی میں پیک اور انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے مبارک کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، میرے مبارک کی زلفوں جیسے کسی کی زلفیں نہیں ہیں، میرے مبارک کے لبوں جیسے کسی کے لب نہیں، اس کے گالوں جیسے کسی کے گال نہیں، اس کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا قسیم ہے وہ، اور پھر قسیم نہیں، کہا میرا مبارک وسیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، مبارک قسیم بھی ہے، وسیم۔ اچھا وسیم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے کسی حسین شخص کو دیکھیں نا، آپ کوئی بہت ہی خوبصورت انسان ہو، اس کو ایک مرتبہ دیکھیں، دو مرتبہ دیکھیں، تین مرتبہ دیکھیں تو بار بار دیکھنے سے انسان کا دل اکتا جاتا ہے، رفتہ رفتہ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بار بار کسی حسین شخص کو دیکھے، ایک مہینہ دیکھے، 2 مہینے دیکھیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل اکتا جاتا ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کی دلچسپی اور بڑھتی چلی جائے، دیکھنے کی خواہشات اور بڑھتی چلی جائیں۔ کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے، وسیم بھی ہے۔ وسیم ایسا ہے کہ جس کو ایک مرتبہ دیکھا، پھر تمنا پیدا ہوئی، پھر دیکھوں، پھر دیکھا، پھر خواہش پیدا ہوئی، پھر دیکھوں، مزید خواہشات بڑھتی چلی گئی۔ کہا میرا مبارک حسین تو ہے لیکن عام حسینوں کی طرح حسین نہیں، وہ قسیم بھی ہے، وسیم بھی ہے۔ اور پھر کہا وفی صوتی سہل، میرے مبارک کی آواز گونجدار ہے، پرکشش ہے۔ وفی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ وفی اشفارہ غطف، کہا اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ کہا ازج اقرن اکھل اقود، کہا سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، لمبی پلکیں، باریک ابرو، آئی براز باریک ہیں اور ملے ہوئے ہیں۔ اب 2 روایتیں حضور کے ابرو مبارک کی، ایک روایت ہے کہ باریک ابرو ہیں ملے ہوئے ہیں، ایک روایت ہے باریک ہیں لیکن ملے ہوئے نہیں، کھلے ہوئے علیحدہ ہیں۔ علماء نے تطبیق کی ہے، حضور کی آنکھوں کے بارے میں تطبیق کی ہے۔ کہا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابرو ملے ہوئے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابرو کھلے ہوئے ہیں۔
کہا تطبیق یہ ہے کہ جب کوئی انسان دور سے دیکھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے ابرو ملے ہوئے ہیں، قریب سے دیکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے ابرو کھلے ہوئے ہیں۔ یہ میرے آقا کی آنکھوں کا حسن، کا سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، کالی آنکھیں، ابرو باریک، پلکیں لمبی ہیں میرے آقا کی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں مختلف روایات میں 7 الفاظ آئے ہیں، 7 الفاظ۔ کتنی حسین ہوں گی میری آقا کی آنکھیں، ہاں کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے دیکھی ہیں، جنہوں نے خوابوں میں دیدار کیا ہے مدینے والے کا۔ کتنی خوبصورت ہے میرے آقا کی آنکھیں، کیسی خوبصورت ہیں کہ جن کی آنکھوں کا حسن بیان کرنے کے لیے عربی میں 7 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تم بھی یاد کر لو مبارک کی آنکھیں کیسی ہیں، کہا ادعج، اشکل، احول، اکحل، احور، اہدب، ابرج، انجل۔ یہ میرے آقا کی آنکھوں کا حسن ہے، یہ آنکھوں کا یہ نیم ہے مدینے والے کے۔ کسی نے کہا ترجمہ کرو ان 7 جملوں کا، ان 7 لفظوں کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ یہی ہے کہ ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ کائنات میں رب نے کسی کی ایسی آنکھیں بنائی نہیں ہیں۔ ایسی حسین آنکھیں ہیں، ایسے حسین نین ہیں کونین کے والی کے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسی حسین آنکھیں ہیں۔ اب پھر اس نے کہا وَفِي عُنُقِهِ سَطٌ، کہا گردن چمکدار ہے، وَفِي لِحْيَتِهِ قَصَاصَةٌ، ریش مبارک گھنی ہے۔ حسن مصطفیٰ بیان کر رہی ہیں، معبد بیان کر رہی ہے۔ اور پھر کہا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہا کہ جب وہ مبارک خاموش ہوتا تھا نا، اذا صمت فعليه الوقار، جب مبارک خاموش ہوتا تھا نا تو اس کی خاموشی میں ایک خوبصورت وقار تھا، خاموشی میں وقار تھا۔ اور جب وہ بولتا تھا اذا تکلم، جب وہ بولتا تھا، جب وہ خاموش ہوتا تھا تو خاموشی میں وقار تھا۔ دیکھیے کچھ لوگ بولتے ہیں نا، کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں۔ صوفی صاحب بیٹھ جائیں، صوفی صاحب بیٹھ جائیں، صوفی صاحب بیٹھ جائیں، سب کی توجہ آپ کی طرف ہو رہی ہے۔ آپ تو آرام سے سو رہے تھے، جو جاگ رہے ہیں ان کو تو جاگنے دینا۔ اچھا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ بڑا خوبصورت جو ہے یہ چند خوبصورت باتیں ان میں محبت نے جو عکاسی کی ہے اس نے مصطفیٰ کی بہت ہی خوبصورت۔ کہا کہ جب وہ خاموش تھا، دیکھیے کچھ لوگ خاموش ہوتے ہیں نا تو لوگوں کو بور کر دیتے ہیں، ہم چپ رہتے ہیں نا تو انسان ان کی کمپنی میں بوریت محسوس کرتے ہیں، یار کچھ کہو تو نہیں، کچھ بولو تو نہیں، تم چپ بیٹھے ہو، ہاں۔ اور جب وہ بولتا ہے تو انسان کہتا ہے یار تو چپ ہی بہتر تھا، تو خاموش ہی بہتر۔ کہا میرا مبارک ایسا نہیں تھا، میرا مبارک جب خاموش ہوتا تھا تو اس کی خاموشی میں ایک وقار تھا، ایک خوبصورت وقار تھا۔ اور جب وہ بولتا تھا تو اس کے چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا، اس کی رونق اور بڑھ جاتی تھی۔ میرے مبارک کا حسن یہ ہے، میرے مبارک کی خاموشی میں وقار ہے، جب بولتا ہے تو نور اور بڑھ جاتا ہے۔ اور کہا حلوب المنطق، میٹھے بول بولتا تھا، اس کی بولی میں مٹھاس تھی، اس کے کلام میں، اور کلام ایسا مربوط تھا اور کیسے مٹھاس تھی۔ ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں ککھ سواد نہ مشری اندر، کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، پر ان ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کہا دنیا کی ساری میٹھی چیزوں کو میں کھا چکا ہوں، لیکن خدا کی قسم محبوب کے کلام سے میٹھی چیز کوئی نہیں ہے۔ پنجابی تو آپ نہیں سمجھتے لیکن بریلی والے کا کلام تو سمجھتے ہیں نا۔ کہا انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں۔ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ یہ حسن ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ کہا میرے مبارک کی بولی اتنی خوبصورت تھی، کلام مربوط تھا، کلام کا حسن یہ تھا۔ اور پھر کہا، اور پھر اس طرح حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سارے لوگوں نے بیان کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پرکشش ہے، آواز گونجدار ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہیں، لیکن بالکل صرف سفید نہیں ہے، صرف سفیدی بھی حسن کے منافی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ صرف سفید ہی ہو نا، کہا سفیدی بھی ہے لیکن سرخی کی آمیزش بھی ہے، سرخی کی آمیزش بھی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک، کہا باریک ناک مبارک ہے، اور اس ناک مبارک میں ہمیشہ نور چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम के मुबारक कानों का हुस्न सैयदतुना आयशा ने बयान किया। आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा ने बयान किया कि हुजूर के कान कितने खूबसूरत हैं, हुजूर के गोश्त मुबारक कितने खूबसूरत हैं, कान कितने खूबसूरत हैं। कहा कान इस कदर चमकदार हैं, सफ़ेद हैं, चमकदार हैं, और चमक दमक का आलम यह है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लटकती जुल्फों को कोई पीछे से देखता ना, हुजूर की लटकती जुल्फों को कोई पीछे से देखता ना, मैं कहता हूँ उनकी जुल्फों के हुस्न को ही आला हज़रत ने बयान करते हुए कहा ना, लम यअति नज़ीरुका फी नज़रिन मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसु है तुझको शहेदो सरा जाना, अनफियत शिन व सखा का अतम है गैसुए पाक है अबरे करम पर सनहारे रिम जिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना। ये उन दो बूंद जो जिन दो बूंदों की तमन्ना कर रहे हैं ना, उन्हीं का जिक्र कर रही है। आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मेरे आका मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें जब लटक रही होती और कोई आका की उन जुल्फों को पीछे से देखता और फिर उन जुल्फों की ओर से अगर कोई आका की जुल्फों के पीछे से आका के मुबारक कानों को देखता तो कानों की चमक दमक यूं नजर आती जैसे रात के वक्त काले बादल छाए हुए हों, रात के वक्त काली बदली छाई हुई हो, काले बादल छाए हुए हों और उन काले बादलों की ओट में तुम्हें चमकते धमकते चांद सितारे नजर आते हो। कहा रात के वक्त काले बादलों के पीछे जिस तरह चांद सितारे चमकते नजर आते हैं, कहा मेरे महबूब की जुल्फों को कोई पीछे से देखता तो महसूस यूं होता कि काले बादलों के पीछे कान यूं चमकते थे जैसे सितारे चमक रहे हो। ये आका के कानों का हुस्न है। जुल्फें कैसी हैं, जुल्फें कैसी हैं, जुल्फें नाजुक हैं, नरम हैं, नरम हैं। खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। उनकी जुल्फे में देखे ना तो फांसी गले में डाल के दुनिया यानी कुर्बान कर दी जान। जिसने एक मर्तबा हुस्न देख लिया, जुल्फों का हुस्न देख लिया, ऐसा गजब हुआ जान कुर्बान कर दी अपनी। और तेरी जुल्फ के कैदी निराली शान रखते हैं, तेरी जुल्फ के कैदी निराली शान रखते हैं, कभी मांगा नहीं करते रिहाई या रसूल अल्लाह। वो निराली शान कहते हैं तेरी जुल्फों के असीर हो। ये हुस्न मुस्तफा, ये उनकी जुल्फों का हुस्न है। और आका के हाथ कैसे हैं, उंगलियां सीधी हैं, बाजू लंबे हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों का हुस्न कैसा है, देखो किसी के हाथों की रगें नजर आ रही हो ना तो रगों का नजर आना, हाथों की रगों का नजर आना, पाँव की रगों का नजर आना, ये भी हुस्न के खिलाफ है, ये भी हुस्न के मुनाफी है। कहा कि मेरे आका का हुस्न कैसा है, कहा हाथ इतने खूबसूरत है कि रगें नजर नहीं आती, पाँव इतने खूबसूरत है कि पाँव की रगें नजर नहीं आती। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर कैसे है, सीधा है, मुस्तवी सदरी वल बतन। देखिए किसी का सीना बहुत बाहर निकला हुआ हो, पेट बहुत अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ। किसी का पेट बाहर हो, सीना अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। कहा हमारा हबीब कैसा खूबसूरत है, कहा सीना बाहर नहीं निकला हुआ, पेट बहुत अंदर भी नहीं है, पेट बाहर भी नहीं है। मेरा हबीब कैसा है, कहा उसका जिस्म सीधा है, ऐसा खूबसूरत है। अब फिर मैं वापस उम्मे बाबत की रिवायत की तरफ आता हूँ। उम्मे बाबत ने अब तो कमाल कर दिया। उम्मे बाबत के जो आखिरी जुमले हैं ना, बड़े खूबसूरत जुमले हैं। उम्मे बाबत ने कहा अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईद, कहा मेरा मुबारक है। वो माबत पूछती है मुबारक कैसा है, कहा मुबारक ऐसा है कि जब कोई उसे दूर से देखता ना तो बड़ा ही खूबसूरत नजर आता। जब कोई दूर से देखता बड़ा ही खूबसूरत नजर आता। देखो कुछ लोग होते हैं ना, आप उनको दूर से देखो ना तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन करीब से देखो इंसान कहता है यार ये वो बात नहीं है। जब दूर से नजर आ रहा था बहुत खूबसूरत लगता था, करीब से देखता है तो इंसान कहता है वो बात नहीं है। उम्मे माबद ने कहा कि मेरा मुबारक है। अबू माबद पूछते हो कि मुबारक कैसा है, मेरा मुबारक कैसा है, जब दूर से देखो तो हसीन लगता है, जब करीब से देखो तो खूबसूरती और बढ़ जाती है, हुस्न और बढ़ जाता है। और अच्छा ये दूरी और कुर्ब का एक और तस्वर भी है। एक तो ये ना इंसान दूर खड़ा हो या करीब हो, एक ये है कि किसी की सोहबत में इंसान रहे। इंसान किसी से दूर दूर रहे तो इंसान उससे मोहब्बत कर लेता है, लेकिन उसके साथ सफ़र करे, कारोबार करे, उसके साथ वक्त गुजारे तो इंसान कहता है यार वो बात नहीं है।
اس سے دوری ہی بہتر تھی. اسی لیے محبت پیدا کرنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے نا, اگر چاہتے ہو کہ محبت قائم رہے تو بہت قرب اختیار نہ کرو, کبھی کبھی ملا کرو, بار بار نہ ملا کرو. ہاں, لیکن معبد نے کہا میرا مبارک تو ایسا نہیں تھا, میرا مبارک ایسا ہے. مبارک کا حسن اور دوری اور قرب کے حسن کے حوالے سے میں یہ بیان کر رہا ہوں, وضاحت کر رہا ہوں. گویا کہ معبد کہہ رہی ہے کہ اگر انسان اس سے دور رہے نا تو راتوں کو نیند نہیں آتی کہ کب ملاقات کروں, اور اگر قریب رہے تو راتوں کو انسان کی زندگی کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اس غم سے, اس خوف سے کہ کہیں جدا نہ ہو جاؤں, کہیں دور نہ ہو جاؤں. دور رہو تب بھی پیار, قریب رہو تب بھی پیار. ایسا خوبصورت ہے. اور پھر کہا اسی کا ایک اور مفہوم بھی ہے, دور والے کون ہوتے ہیں اور قریب والے کون ہوتے ہیں. کچھ دور رہنے والے, اچھا اس کا زمانی تصور بھی ہے نا, کچھ قریب وہ بھی تھے جو صحابہ کے دور میں تھے, وہ قریب والے اور ہم دور والے. ہم دور ہیں نا, وہ قریب ہیں. تو جس نے قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا, اس نے کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب سے دیکھا نا, قریب سے دیکھا تو کیا کہا کہ میں نے حضور جیسا کسی چیز کو نہیں دیکھا. یہ نہیں کہا ما رأیت رجلا, ما رأیت انسانا, میں نے حضور جیسا کوئی مرد نہیں دیکھا, میں نے حضور جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا. کہا حضور جیسی کسی چیز کو نہیں دیکھا, یعنی میں نے سورج کو دیکھا لیکن سورج حضور کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے چاند کو دیکھا, چاند حضور کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں یہ تو قریب والے ہیں نا, جنہوں نے قریب سے حضور کو دیکھا, اور دور والوں نے دیکھا. دور والا کون ہے؟ دور بریلی میں بیٹھا امام احمد رضا ہے, اس نے دور سے دیکھا. اس نے کہا تم نے قریب سے دیکھا, تم نے کہا نور ہی نور ہے, میں دور سے دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. دور سے دیکھنے والے نے نور کہا, قریب سے دیکھنے والے نے نور کہا, اور دور سے دیکھنے والے نے کہا یہ نورانی پھول ہے, یہ نورانی پھول ہے. کہا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کہا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. سن رہے ہو نا, سننا چاہتے ہو نا, سب سننا چاہتے ہیں. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. وہ چاہے تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. دندانو لبو زلف و رخ شے کے فدائی, دندانو لبو زلف و رخ شے کے فدائی. ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا اس جیسا خوبصورت دنیا میں آیا ہی نہیں. اس نے کہا چاند کی چاندنی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا اس کے حسن کو دیکھ کر میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں. اور سعدی شرازی نے دور سے دیکھا اور کہا یک جان چکنت سے سعدی یہ مسکی کے دو صد جان, سازے مفیدہ ہے سگے دربان محمد. ارشست کمی پایا یہ ایوان محمد, جبریل امی خادم دربان محمد. شاید فارسی علماء کو سمجھ نہیں آ رہی, ارے تم تو ہے ہی فارسی والے, تم فارسی کیوں نہ سمجھو. لیکن اگر عوام نہ سمجھے تو سعدی شرازی کے کلام کا ترجمہ بریلی والے کی زبان میں کر دیتا ہوں. کہا کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا تو جہاں فدا, نہ جہاں سے بھی نہیں جی بنا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں.
اب دیکھو ام معبد نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا، حسن مصطفیٰ کو بیان کیا، کہا میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے۔ اب ابو معبد پریشان، ابو معبد نے کہا میں کیوں چلا گیا تھا بکریاں چرانے کے لیے، ایسے وقت میں کیوں چلا گیا تھا، اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں بکریاں چرانے کے لیے دور نہیں جاؤں گا، جب بھی جاؤں گا مجھے فوراً بلا لینا اگر مبارک آ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب یہ پریشان کب مبارک کی زیارت کریں گے، کب مبارک کے جلوے دیکھیں گے۔ ایک وقت آتا ہے ام معبد کچھ خریدنے کے لیے اپنے گھر سے باہر جاتی ہیں، لیکن اس مارکیٹ سے، اس علاقے سے باہر چلی جاتی ہیں اور مدینہ منورہ میں پہنچ جاتی ہیں۔ ام معبد بھی ہیں اور ان کا بیٹا بھی ساتھ ہے۔ اب مدینہ منورہ میں جاتی ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہی ہیں، اور کیا ہوتا ہے، اچانک ام معبد کے بیٹے کی نظر سیدنا ابو بکر صدیق پر پڑتی ہے، اور بیٹا کہتا ہے یا امّا ان هذا الرجل الذي كان مع المبارک، ہے میری امی یہ دیکھو یہی وہ مرد ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ ماں دیکھو 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 وہ کون ہے، ارے وہی ہے جس کے متعلق راتوں کو ہم باتیں کیا کرتے ہیں، وہی مبارک کا سنگی ہے، مبارک کا دوست ہے، یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے مبارک کے ساتھ دیکھا۔ ماں نے کہا فوراً چلو اس سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ماں کہتی ہے مبارک کے دوست تو مل گیا لیکن مبارک نظر نہیں آ رہا، بتا مبارک کہاں ہے، بتا مبارک کہاں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مبارک کون ہے، نام تو اس نے خود رکھ لیا تھا نا، کہا مبارک کون ہے، کہا مبارک وہی بکری والا، وہی جس کی آنے سے میرے گھر میں بہار آ گئی تھی، وہی جس کے آنے سے میرے گھر میں برکتیں آ گئی تھی، وہی مبارک۔ کہا اچھا وہ مبارک ہے، آؤ تمہیں مبارک کا دیدار کراؤں، آؤ تمہیں مسجد نبوی شریف میں لے جاؤں، مبارک کا دیدار کرانے کے لیے صدیق اکبر لے جاتے ہیں۔ یہ مبارک کو دیکھتی ہے، اس کا بیٹا دیکھتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں ماں بیٹے گھر آتے ہیں، گھر واپس خیمے میں آتے ہیں۔ اب ماں بیٹوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ جب ابو معبد آئے گا نا تو میں بتاؤں گی کہ آج ہم مبارک سے مل کر آئے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں ماں میں بتاؤں گا، ماں کہتی نہیں میں بتاؤں گی۔ بیٹا کہتا ہے دیکھو ماں مبارک کے دوست کو میں نے دیکھا تھا نا، سب سے پہلے میری نظر پڑی تھی تو میں بتاؤں گا ابو معبد کو۔ ابھی یہ آپس میں باتیں ہی کر رہے ہیں، ابو معبد خیمے میں آ جاتا ہے، ابھی یہ بتانے ہی والے ہیں، ابو معبد کہتا ہے آج مبارک پھر آیا تھا، وہ کہتا ہے مبارک پھر آیا تھا، وہ گھر کی رنگت پھر بدلی ہوئی ہے، گھر کا نور پھر بدلا ہوا ہے، گھر میں کیفیات پھر بدلی ہوئی ہے۔ پھر ماں کہتی ہے نہیں آج مبارک نہیں آیا تھا، آج ہم مبارک سے برکتیں لے کر آئے ہیں۔ وہ تو ایسا ہے کہ وہ آتا ہے تو برکتیں دیتا ہے، اور جو اس سے مل کے آتا ہے برکتیں لے کے آتا ہے، وہ بھیجتا ہے تو برکتوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کون ہے، کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے۔ ابو معبد بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ حسن کی انتہا، جب ہم کہتے ہیں نا آخری نبی، تو وہ محبت میں بھی آخری، وہ پیار میں بھی آخری، وہ رحمت میں بھی آخری، وہ شفقت میں بھی آخری، وہ قوت میں بھی آخری، طاقت میں بھی آخری، علم میں بھی آخری۔ یعنی ان کا علم، ان کی طاقت، ان کے تصرفات، ان کے اختیارات، ان کی قوت، ان کی عظمت، رفت ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے اب کوئی ان سے آگے بڑھ کے نہیں ہو سکتا، کوئی ان سے بلند نہیں ہو سکتا۔ ایسے حسین ہیں وہ، ایسے خوبصورت ہیں وہ، اور ایسے آخری ہیں وہ۔ کون؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی ختم نبوت کی کانفرنس منعقد کرنے کے لیے آج ہم اس محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے شاید سب تو کہہ رہے ہیں جاری رکھو، لیکن میں کہتا ہوں کہ کچھ آئندہ کے لیے بھی رکھ لینا، بہت کچھ ہے لیکن لوگ بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اب میں نے یہاں سے بتانا تھا سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے، پھر بدعقیدہ اور کفار کے اعتراضات کیا کیا ہیں، اور پھر اس میں بھی چونکہ دیکھیے میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے علمی نکات بھی ہونا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ محبت بھی جاری ہے۔ اب چونکہ ختم نبوت کا سبجیکٹ اٹ سیلف، یہ سبجیکٹ ذرا ایسا ہے کہ اس میں عشق اور محبت کی بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس میں بھی محبت کو شامل کر لیا جائے تاکہ یہاں بھی وہ کیفیات آپ کی جاری رہیں۔ اور اب میں آگے بھی جاؤں گا تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت تفصیل سے کلام ہوگا، لیکن صرف اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے، صحابہ کے لیے بھی ہے۔ ہم سب حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور ہم سب سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ
اچھا میں یہاں کیا مسئلہ کیا ہے؟ جاری رکھوں؟ میں جاری رکھوں؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے اب میں یہاں ایک خاص ربط ہے لیکن اس کو یہاں ختم کرتا ہوں اور ایک اعتراض کا جواب دے دیتا ہوں. ایک اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب غیر مسلم ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور آخری نبی ہیں تو یہ دیکھو حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے. تو اس کا جواب اب کیا دیتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام حضور کے بعد آئیں گے، ہم سب اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، آپ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کیسے ہوگا؟ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی بڑی مسجد میں آئیں گے، اور یہ مشرقی حصے میں یہ مسجد ہے، اس کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. مینارے کا رنگ سفید ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت جب فجر کی اذان ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، تو سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس مینارے پر ان کا نزول ہوگا. اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے تو وہ فرشتے چلے جائیں گے، اور اس وقت امام مہدی امامت کے لیے مسلح پر پہنچ چکے ہوں گے. نماز کا آغاز ہونے ہی والا ہوگا کہ ایک شخص کی نظر مینارے پر پڑتی ہے، اوپر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے آگے عیسیٰ علیہ السلام آگے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوتا ہے. اب سیدنا امام مہدی جب دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے تو وہ مسلح سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب مسلح سے پیچھے ہٹتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، آج تم امامت کرو گے. آج مجھ عیسیٰ کی خواہش ہے کہ محمد کی اہل بیت کا امام ہو اور میں عیسیٰ اللہ کا نبی اس کی اقتداء میں نماز ادا کروں. صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم فیکم. حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری امت تمہاری شان دیکھنے کے لائق ہوگی. کیا تمہاری شان ہوگی جب اللہ کا نبی عیسیٰ نازل ہوگا اور میرا امتی اس کی امامت کرے گا، میری امتی کی اقتداء میں نماز پڑھے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور نماز کے بعد اب یہ جنگ کا سماں ہوگا. مسجد کے باہر فوج کھڑی ہے دجالی قوتوں کی، دجالی طاقتوں کی، دجال بھی کھڑا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل مسلمانوں کی امامت امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو امام مہدی سے سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی امامت آ جائے گی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام مسجد سے باہر جائیں گے تو دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، دجال کا جسم پگھلنا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تمام فتنوں کا مقابلہ کریں گے. جب تمام فتنوں کا مقابلہ کر لیں گے، ہر فتنے کا خاتمہ کریں گے. ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے جس کا خاتمہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. ایک اور فتنے کا مقابلہ اور ایک اور فتنے کا خاتمہ سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کریں گے. وہ کیا ہے؟ اچھا اس کو اس حوالے سے بھی بیان کرتا ہوں چونکہ وہ رب ٹوٹ گئے ہیں نا، بہت تفصیل سے میں باتیں میرے ذہن میں تھی. دیکھیے کچھ لوگ ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے معمولات اہل سنت اور عقائد اہل سنت کے منکر ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے سچے علمبردار کون ہیں، سچا عقیدہ رکھنے والے کون ہیں. اس میں ہم نے دیکھنا صحابہ کرام علیہم رضوان نے ختم نبوت کا تحفظ کیسے کیا اور منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیسے کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. اب دیکھیے وہاں بھی ایک صورتحال ایسی تھی. آج بھی ایسا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں بھائی وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ بھی ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں. رحمت عالم کمیٹی اور انڈیا کل انڈیا رحمت عالم کمیٹی بھی ختم نبوت کا کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کون صحابہ کے منہج پر ہے، کون صحابہ کے طریقے پر. مسئلہ یہ تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو بھیجا تو جو ختم نبوت کے منکر تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تو وہ نماز ادا کرتے. داڑھی انہوں نے بھی رکھی ہوئی تھی
जुब्बे उन्होंने भी पहने हुए थे, पगड़ियाँ उन्होंने भी बांधी हुई थी। और इधर खत्म नबूवत के जो मुहाफिज हैं ये भी नमाजें पढ़ रहे हैं, जुब्बे इन्होंने भी पहने हुए हैं, नमाजें ये भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो भी नारा लगा रहे हैं, जब वो जंग करते थे नारा लगाते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये भी नारा लगाते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो अल-बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने इसको बयान किया और इसके अलावा दीगर भी बहुत सारे लोगों ने इसको बयान किया कि सवाल पैदा हुआ कि हम फर्क कैसे करें कि सच्चा मुसलमान कौन है और झूठा मुसलमान कौन है। तो सिद्दीक अकबर से पूछा गया, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कोड वर्ड दिया कि फर्क कैसे किया जाए कि सच्चा मुसलमान कौन है, खत्म नबूवत का हकीकी मुहाफिज कौन है और दुश्मन कौन है खत्म नबूवत का। भाई जब उधर भी कलमा पढ़ने वाले, इधर भी कलमा पढ़ने वाले, उधर भी नमाज पढ़ने वाले, इधर भी नमाज पढ़ने वाले, लेकिन मसला ये है कि एक तरफ काफिर हैं, एक तरफ मुसलमान हैं। तो जब ओपन खुले इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला होना, तो उस वक्त नारा क्या होता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन जब दाढ़ी वाले काफिर का मुकाबला हो, जब नमाज पढ़ने वाले काफिर का मुकाबला हो, जब किसी रोजेदार काफिर से मुकाबला हो, जब किसी नमाजी काफिर से मुकाबला हो, तो उस वक्त अल्फाज बदल जाते हैं। ये अल्फाज किसने दिए? ये सिद्दीक अकबर ने दिए। कहा वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, वो भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तुम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो, इमामे उन्होंने भी पहने हुए हैं, इमामे तुमने भी पहने हुए हैं, वो भी नमाजें पढ़ते हैं, तुम भी नमाजें पढ़ते हो। जब जंग करते हैं तो वो भी कहते हैं अल्लाहु अकबर, तुम भी कहते हो अल्लाहु अकबर। लेकिन अब फर्क कैसे करें कि अपना कौन है, गैर कौन है? सिद्दीक अकबर ने एक नारा दिया, कहा जब मैदान जंग में हो तो तुम कहो या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। अगर अल्लाहु अकबर वो कहता है तो वो अल्लाहु अकबर कहकर भी मुनाफिक है, दुश्मन है, और जो या रसूल अल्लाह कहता है वही खत्म नबूवत का सच्चा मुहाफिज है। एक तो बात ये है, दूसरी बात, यहाँ खत्म नबूवत की हिफाजत का आगाज हुआ। अब खत्म नबूवत की हिफाजत का इख्तिताम करने के लिए कौन आएगा? ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा नबी अलैहिस्सलाम। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम का आना, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद अज खुद खत्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील है। क्यों? क्योंकि खत्म नबूवत के मुनकिरीन में बहुत कुछ कहा। एक दावा तो उनका ये भी था कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये कहा था ना कि वो ईसा है। पहले कहा मेहदी है, फिर कहा ईसा है, फिर कहा नबी है। तो मेहदी तो हो नहीं सकता। अगर कोई ये कहे कि मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि वो मेहदी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के मुतालिक बताया वो हसनी हुसैनी सैयद होंगे, तो मिर्जा गुलाम कादियानी उसके ख़ानदान का तो सबको पता है वो सैयद तो नहीं है ना, तो वो कैसे मेहदी हो सकता है? फिर ईसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे होंगे। और गुलाम कादियानी की माँ का नाम मरियम तो नहीं था ना, चिराग बीबी था ना नाम उसका। तो जब जिसकी माँ का नाम चिराग बीबी है, मरियम नहीं है, तो वाज़ेह दलील है। ये बिल्कुल सिंपल बयान कर रहा हूँ, कोई रद्द करेगा तो आप फौरन सिंपल जवाब दे सकते हैं। ये वाज़ेह जवाब है। अब देखिए, तो ईसा अलैहिस्सलाम का आना, वो कहता था मैं ईसा हूँ। जब ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तो दुनिया जान लेगी, वो झूठ बोल रहा था। ये ईसा अलैहिस्सलाम है जो आ गए, तो उनका आना इस बात की दलील है कि खत्म नबूवत का अकीदा हमारा सच्चा अकीदा है, वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन अब ये तो बात वाज़ेह है कि वो खत्म नबूवत के हकीकी मुहाफ़िज़ हैं। खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हकीकी मुहाफ़िज़ सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलाम हैं, और मुनकिरीन खत्म नबूवत का मुकाबला भी करेंगे। यहूद और नसारा और दीगर दीन दुश्मन अनासिर का मुकाबला करेंगे। हर फितने का मुकाबला करके हर फितने का खात्मा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। लेकिन उसके बाद चूँकि उन्होंने हर फितने का खात्मा करना है, एक और फितना है जिसका खात्मा करेंगे। वो क्या है कि सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलाम जब आएंगे ना, आने के बाद फितनों का मुकाबला करते हुए वो मदीना मुनव्वरा में जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। मुस्नद अबी याला की रिवायत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा लइन क़ाम अला क़ब्री, ईसा मेरी कब्र पर आएंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम का हुजूर की कब्र पर जाना एक बहुत बड़े फितने का मुकाबला करना है। वो क्या कि इस उम्मत में बड़े बड़े कलिमा को कहते हैं मदीना मुनव्वरा जाना शिरक है। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे तुमने अहमद रजा की नहीं मानी, मुझे ईसा की मान लो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ।
तुम कहते हो बरेलवियों का अकीदा है, सूफियों का अकीदा है। मैं जा रहा हूँ, मैं नबी होकर जा रहा हूँ, मेरी तो मान लो ना। सुभान अल्लाह। अच्छा सिर्फ जाएंगे नहीं, हुजूर ने इरशाद फरमाया जाएंगे एक काम करेंगे, हुजूर की कब्र पर, हुजूर के मज़ार अनवर पर ईसा अलैहिस्सलाम जाकर क्या कहेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर को पुकारेंगे, फयुनादी, पुकारेंगे, कहेंगे या मोहम्मदा, हुजूर को पुकारेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुकार कर एक और फितने का कला कमा करेंगे, एक और फितने को खत्म करेंगे। कुछ लोग कहते हैं मदीना चले जाओ लेकिन उनको पुकारो ना, पुकारना शिरक है, उनको मदद के लिए पुकारना शिरक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम हालात में पुकारना, कुछ ने बिदअत कहा, कुछ ने शिरक कहा, ये भी फिर तबकात बनते चले गए ना, मुख्तलिफ तबकात में ये मुनकसिम हो गए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम हर फितने का खात्मा करेंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम फकत मदीना जाएंगे नहीं, जाकर पुकारेंगे, और पुकारा उसको जाता है तो जो जिंदा होता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम गोया के बता रहे हैं अगर तुमने अहमद रजा की बोली को नहीं माना तो सारी जिंदगी कहता रहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, अरे नादानो, उस मुजद्दिद की बात नहीं मानी। तो आज देखो अल्लाह का नबी ईसा आया है, वो भी बता रहा है कि सुन्नियों का अकीदा सच्चा अकीदा है। अल्लाहू अकबर, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत। अच्छा फिर क्या होगा? हुजूर ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर को पुकारेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हमारे उलमा पुकारते भी रहे, कुछ मुकल्लिद बदअकीदा, कुछ मुकल्लिद गुस्ताख जो तकलीद